بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اہل بیت کا تعارف، فضائل اور تعلیمات کے سلسلے کا یہ تیسرا حصہ، جس میں ہم آنے والے دنوں میں ترتیب وار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر کریں گے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کا سب سے پہلا نکاح ہوا، اور اللہ نے ساری اولاد بھی انہیں سیدہ خدیجہ کے واسطے سے ہی عنایت فرمائی، ماں سوا ایک صاحبزادے ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی والدہ تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ بہرحال سب سے بڑی اور سر فہرست بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو پیدا ہوئیں، ان کا نام نامی اسم گرامی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی وحی کے آتے ہی جن سعادت مندوں نے اسلام کو فوری طور پر قبول کیا تھا، اس فہرست میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہے۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن الربیع کے ساتھ، جو بیٹے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے، حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ ابو العاص اپنے کفر و شرک ہی پر قائم رہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آتے ہی سب سے پہلے توحید کی دعوت جو مکے میں پیش کی ہے، اس کو ہم نے سیرت کی کتابوں میں پہاڑی کا پہلا آواز کے عنوان سے بچپنے میں پڑھا تھا۔ انہوں نے مکے کے سارے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، اور اس موقع پہ ابو لہب غضبناک ہوا اور اس نے یہ جملے کہے، تبا لک لہذا جمعتنا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب کی صورت نازل فرمائی۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحابزادیوں کے نکاح ہو چکے تھے، وہ تھی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ابو لہب غضبناک ہو کر گھر لوٹتا ہے اور اپنے بیٹوں سے اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دینی ہوگی۔ ان بدبختوں نے باپ کی بات کو مان کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو العاص بن الربیع سے بھی قریش مکہ نے مطالبہ کیا اور بار بار مطالبہ کیا کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیں، لیکن ابو العاص بن الربیع باوجود کہ وہ اپنے کفر و شرک پر قائم تھے، انہوں نے سیدہ زینب کے ساتھ ازدواجی زندگی کو حسن سلوک ہی کے ساتھ گزارا اور قریش کی بات کو نہیں مانا۔ کتابوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ مکے کے مشرکین نے اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں کو ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ابو العاص بن الربیع نے اپنے رشتے کا پاس و لحاظ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے دور رہے، یہاں تک کہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ کافی دیر کے بعد ہوا، یعنی فتح مکہ سے پہلے پہلے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں بھی مشرکین کے لشکر میں یہ شامل ہو کر لڑنے کے لیے گئے۔ جب جنگ بدر میں مکے کے بڑے بڑے سرغنوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا اور بہت سارے لوگ قیدی بنا کر کے پکڑے گئے، تو ان قیدیوں میں ابو العاص بن الربیع بھی تھے۔ قیدیوں کو چھڑانے کی 2 شکلیں طے پائی، یا تو فدیہ دیا جائے، یا اگر قیدی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو وہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے اور یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی سیدہ زینب مکے ہی میں موجود تھی۔ اپنے شوہر پر رحم کرتے ہوئے انہوں نے سونے کا ایک ہار ان کی فدیے کے لیے بھیجا۔ یہ ہار جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا ہے، یہ وہ سونے کا ہار تھا جو انہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کے موقع پہ عنایت فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے احسان کو یاد کر کر اشکبار ہوئے۔ ان کی اس موقع پہ اشکباری دیکھ کر صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ، یہ ہار آپ اپنی بیٹی کو واپس لوٹا دیں اور ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ بہرحال ابو العاص کو چھوڑنا طے پایا، ان سے وعدہ لیا کہ آپ مکے جا کر میری بیٹی کو
مدینہ بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور جب زینب رضی اللہ عنہا کو مکے سے خفیہ طور پر مدینہ پہنچانے کا انتظام کیا، تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی مکے سے جا رہی ہے۔ جب وہ ہودج پر سوار تھی اونٹنی پر، تو انہوں نے اونٹنی کو پرووک کیا اور بھڑکایا اس پر، وہ اونٹ سے گر گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حاملہ تھی، ان کا حمل ساقط ہوا، اور بڑی تکلیف اور مصیبت اور مشقت کے بعد وہ مدینہ پہنچی ہے، اور وہ مدینہ ہی کے اندر میں رہی۔ فتح مکہ سے پہلے ابو العاص بن الربیع نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اجازت دی کہ اب وہ بغیر نکاح کے اپنے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس سے پہلے قوانین طلاق اور نکاح کے نازل ہوئے ہیں، جس میں یہ حکم آیا تھا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، مشرکین کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ قوانین بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ان کے اسلام کے بعد دوبارہ واپس لوٹایا۔ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اپنی نواسی کو، جن کا نام تھا امامہ بنت زینب، یہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی، ان کو کندھوں پر اٹھا کر کے نماز بھی ادا فرماتے تھے۔ اللہ سیدہ زینب سے راضی ہو جائے، ان پر کروڑوں سلام ہو، رحمتیں ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو ان پاکیزہ نفوس کی اقتداء نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔